السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ہم یہاں کراچی پریس کلب میں جمع ہیں، اور ہمارے صحافی بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہاں پہ وقت نکال کر اپنی شرکت کو یقینی بنایا، اور کراچی پریس کلب کی انتظامیہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کے تعاون سے اس پریس کانفرنس کا یہاں پر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر آج سے یعنی 27 اگست 2021 کی ہم بات کر رہے ہیں، آج سے آئندہ اگلے 3 ہفتے تک انشاءاللہ 19 ستمبر تک تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پورے پاکستان میں نفاذ دین اسلام مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ کیونکہ پاکستان ہم سب کی ایک اس سے نسبت ہے، اور ہم یہاں اس کے باشندے ہیں، یہاں اس کے رہنے والے ہیں، اور بہرحال ہر دربر پاکستانی اس بات سے واقف ہے آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، معاشی عدم استحکام کا معاملہ، معاشی استحصال کا معاملہ، سیاسی سطح پر عدم استحکام کا معاملہ، معاشرتی سطح پر بگاڑ کا معاملہ، اور اس سے آگے بڑھ کر غیر ملکی قوتوں کی محتاجی کا معاملہ، اور اس سے بڑھ کر ان کی غلامی کا معاملہ، ظاہر بات ہم سارے ان حالات سے واقف ہیں، اور ہر دردمند پاکستانی پریشان تو ہوتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کو غور و فکر میں لانے کے ایک عام تصور تو وہ ہے جس کو ہم ایک مادہ پرستانہ سوچ کہتے ہیں، جس کو مٹیریلسٹک اپروچ کہا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس پر ابھی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، اور اس پر کلام کرنے کا ایک پہلو وہ ہے جو وحی الہی کی تعلیمات کی روشنی میں کیا جائے، وہ حقیقت پر مبنی تفسرہ کے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، وہی ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر صحیح راہ کو متعین کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ذرا پیچھے چلتے ہیں، قیام پاکستان کا موقع ایک تو بہت بڑا عطیہ خدا بندی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا، اور 27 رمضان المبارک کی شب میں، معروف طور پر وہ قدر کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ اب غور فرمایا 1940 جس میں قرارداد لاہور پاس ہوئی، اس کا نام قرارداد پاکستان نہیں، قرارداد لاہور ہے، اور اس میں پاکستان کا لفظ بھی موجود نہیں تھا، اور 7 برس نہیں گزرتے کہ 1947 میں انگریز کی حکمرانی کے باوجود اور ہندو کی اکثریت اور مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خطہ زمین ہمیں عطا فرمایا۔ کوئی شک نہیں کہ اقبال کا خواب بھی تھا، کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم کی قیادت بھی تھی، لیکن اس ساری تحریک میں جو زور پڑا ہے، جو جان پڑی ہے، وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ بائنڈنگ فورس ہے کہ جس نے مختلف زبانیں بولنے والوں کو، لباس رکھنے والوں کو، بود و باش کے مختلف طریقے رکھنے والوں کو، مختلف مسالک اور مکاتب فکر سے منسلک لوگوں کو جمع کر دیا تھا۔ پنجابی ہو، پٹھان ہو، پشتون ہو، اسی طریقے پر بنگالی ہو، اسی طریقے پر سندھی بولنے والا، اردو بولنے والا، ان کو جمع کرنے والی شے کیا تھی؟ صرف یہ کلمہ تھا۔ بریلوی تھا، دیوبندی تھا، یہ سارے مکاتب فکر کے لوگ تھے، اہل الحدیث تھے، شیعہ تھے، سنی تھے۔ بائنڈنگ فورس کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، 1949 میں قرارداد مقاصد ہم نے پاس کروا ڈالی، آبجیکٹو ریزولوشن 1949، کہ جس میں ہم نے طے کیا کہ ساورنٹی بیلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم نے کہا کہ حاکمیت ہمارے لیے، بندوں کے لیے نہیں، حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ یہ عین قرآن کی ترجمانی سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بات آتی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ہم نے طے کیا قرارداد مقاصد میں 1949 کہ نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف اس مملکت خدا دار پاکستان میں نہیں ہوگی۔ یہ عین ترجمانی سورہ حجرات کی پہلی آیت کی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا
بین یدی اللہ و رسول، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ، اپنے معاملات کو تابع رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے۔ گویا 2 برس بعد 47 میں پاکستان کا وجود اور 49 میں یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے ہم نے سمت متعین کر دی کہ ہمیں جانا کس رخ پر ہے۔ پھر ایک سوال اٹھ سکتا تھا، آج بھی اٹھ سکتا ہے، کس کا اسلام آئے گا یہاں پر؟ اگر اسلام لانا ہے تو دیوبندیوں کا آئے گا، بریلویوں کا آئے گا، اہل الحدیث کا آئے گا، سنیوں کا آئے گا، شیعوں کا آئے گا۔ 1951 میں چوٹی کے جید 31 علماء جمع ہوئے اور جن میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی موجود تھی، جید علماء موجود تھے، اور اس فورم کو ہیڈ کیا تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان 31 علماء نے، جن میں دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، سنی، شیعہ، تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے، 22 نکات طے کر کے بتا دیے اگر ان نکات کے مطابق کوئی نظام اس ملک میں آتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ڈاکیومنٹ آج بھی موجود ہے، تاریخ کا حصہ ہے، سائنڈ موجود ہے، اور سب نے اتفاق کیا 22 نکات پر۔ فیڈرل لیول پر کیا ہوگا، صوبائی سطح پر کیا ہوگا، ضلعوں کی سطح پر کیا ہوگا، نظام تعلیم کا معاملہ کیا ہوگا، اقلیتوں کے حقوق کا معاملہ کیا ہوگا، عدالت کے معاملات میں اصولی بات کیا ہوگی، حکمرانوں کی صفات کیا ہوں گی۔ یہ 22 نکات متفق علیہ اگریڈ اپون طے کر کے ان علماء نے ہمیں دے دیے۔ گویا سمت تو متعین ہوگی کہ اس ملک کو ہمیں کہاں لے جانا ہے، لیکن اس کے بعد ہم بھی واقف ہیں، آپ بھی واقف ہیں، اس مرثیے کو بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ 74 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد تو پھر ریورس گیئر بھی لگا ہماری گاڑی کو۔ آدھا عرصہ اس عرصے میں حکمراں رہے ہمارے فوجی حکمراں، اور آدھے حصے میں سول حکمراں ہماری اوپر حکمرانی کرتے رہے، الا ماشاء اللہ، یعنی ایکسیپشنلی 2-4 کچھ نکتے یا کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں، لیکن میجورٹی کا معاملہ کیا تھا کہ ترجیح اول میں شریعت کا نفاذ وہ نہیں رہ سکا۔ اور آج ہم جس سطح پر کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نظریہ پاکستانی مضبوط نہ رہا، جس بنیاد پر ملک کو قائم کیا گیا وہ بنیاد جب ہم نے کمزور کر ڈالی، اس سمت میں آگے پیش رفت نہ ہو سکی، تو 1971 میں پہلا کوڑا ہم پر برسا اللہ کے عذاب کا، اور یہ ملک 2 لخت ہو گیا، بنگلہ دیش کے نام سے ملک وجود میں آ گیا۔ ارے بھائی، دنیا میں 2 کوریا کی مثالیں موجود ہیں، 2 جرمنی کی مثالیں موجود ہیں، تو 2 پاکستان بھی ہو سکتے تھے، لیکن کیونکہ نظریے کو ہم نے مضبوط نہیں کیا جو کہ کلمہ تھا اور اس کے تقاضے تھے، تو زبان کی بنیاد پر خطہ الگ ہوا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، برسوں پرانی بات ہے، کبھی سندھ میں علیحدگی کی تحریک، بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک، کبھی پنجاب میں بھی بات اٹھتی ہے، اور کبھی شمالی علاقہ جات میں بھی علیحدگی پسندی کی تحریکیں چلتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب وہ نظریہ مضبوط نہیں کیا ہم نے، اس سمت میں پیش رفت نہیں ہوئی، تو پھر لسان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اور نسل کی بنیاد پر، اور خطوں کی بنیاد پر علیحدگی کی تحریکیں چلتی چلی گئیں۔ بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ جو ہم نے ریورس گیئر لگایا اور جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا، اللہ کی شریعت کا نفاذ، اللہ کے دین کا نفاذ، جب اس سے روگردانی کی، اس سے ہم بیک فٹ پر گئے، اس سے ہم نے جو ہے وہ پسپائی اختیار کی ہے، تو آج جو بھی مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ کبھی پاکستان کے بارے میں باتیں چلتی رہیں کہ اب گیا کہ تب گیا، معاذ اللہ، کبھی 2020 کی باتیں چلتی، 2025 کی باتیں چلتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اصولی بات کیا ہے؟ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر، تو یہ قائم بھی رہے گا تو اسلام کے نام پر اور اسلام کی وجہ سے، اور اگر اس کی بقا، اس کی سلامتی، اس کا استحکام اگر ہمیں مطلوب ہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم یہاں اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وعدے ہمارے بزرگوں نے کیے تھے، ہمارے بڑوں نے کیے تھے، اور اس ملک کی قیادت نے کیے تھے کہ اللہ، یہ خطہ زمین اگر ہمیں مل گیا تو یہاں تیرے دین کو ہم نافذ کریں گے۔ اقبال نے لکھا تھا قائد اعظم کو جب وہ واپس چلے گئے تھے برطانیہ، کچھ عرصے کے لیے یہاں کے لوگوں سے مایوس ہو کر، قیام پاکستان سے یقیناً پہلے کی بات ہے، اقبال نے لکھا، جہاں تک میں نے غور و فکر کیا، آج کی دنیا کے مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں ممکن نہیں، لیکن کیسے اسلامی شریعت نافذ ہوگی جب تک علیحدہ خطہ ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ یہ اقبال کی کلیئرٹی تھی۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا، ریکارڈ کا حصہ ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ قرآن ہے جو اللہ نے صدیوں پہلے ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ کلیئرٹی تھی، مگر آج ہم جہاں کھڑے ہم سب کو معلوم ہے۔ آج جو تنظیم اسلامی اس مہم کی بات کر رہی ہے، نفاذ دین اسلام، تو جان لیجئے کہ دین اسلام کی چند ریچولز کا مجموعہ نہیں، یہ انگریزی والا ریلیجن نہیں، یہ مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو زندگی کے انفرادی اجتماعی تمام معاملات کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم نفاذ دین کی بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک غلط مفہوم لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ کچھ سزاؤں کا بس نفاذ ہو جائے، لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں جو چور ہوں، لوگوں کی گردن اڑا دی جائیں جو قاتل ہوں۔ بہرحال یہ تصور درست نہیں ہے۔
کہ نفاذ دین کا مفہوم فقط لے لیا گیا کچھ سزاؤں کا نفاذ، یہ بات درست نہیں ہے۔ شریعت تو وہ معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے جہاں معاشرتی بگاڑ کا قلقمہ ہو اور لوگ جرائم کی طرف نہ جائیں۔ شریعت تو وہ نظام عطا کرنا چاہتی ہے جہاں لوگوں کو معیشت کی سطح پر جینے کا کم سے کم موقع مل سکے اور لوگ جرائم کی طرف نہ جا سکے۔ ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک عادلانہ معاشرہ یہ شریعت عطا کرنا چاہتی ہے جس میں جرائم کا امکان ہی کم سے کم ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر پھر بھی کوئی جرائم کا شوق رکھتا ہو تو کہا جاتا ہے نا کہ لاتوں کی بود اگر باتوں سے نہ مانے تو پھر ان کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ ضمناً ایک بات ہے، ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی نکتہ کام آئے گا، بعض مرتبہ سزاؤں کے حوالے سے کچھ لوگ زیادہ اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ ہاتھ کٹ جائیں گے، گلا کٹ جائے گا۔ وہ بھائی آپ کو چوری کرنی ہے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں چوری کی سزا پر؟ آپ نے کسی کو قتل کرنا ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں قصاص کے قانون کے اوپر؟ یہ ضمنی ایک بات ہے۔ باقی میں نے بات وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی کہ شریعت کے نفاذ کا، دین اسلام کے نفاذ کا قطعاً صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ سزاؤں کا نفاذ ہو جائے، وہ بھی دین نے عطا فرمائی ہیں، اس کا کوئی انکار کرے تو اسلام سے خارجی ہو جائے گا، لیکن شریعت ایک عادلانہ اور پاکیزہ معاشرہ عطا کرنا چاہتی ہے جہاں جرائم کا معاملہ کم سے کم ہو۔ باقی شریعت کی خوبصورتی اور شریعت کی تعلیمات کے فوائد وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ جو آج کتابوں کی زینت ہے وہ کتابیں کم نہیں، جو آج تھیسس کی زینت ہے وہ کم نہیں، جو آج گفتگو کی زینت ہے جو کہ گفتگو کم نہیں، اصل مسئلہ شریعت کے نفاذ کے اعتبار سے۔ یہاں چلتے چلتے ہمارے بعض بھائیوں نے کہا اس طرف بھی اشارہ کر دیں، آج تنظیم اسلامی اگر 27 اگست 2001 کوئی مہم شروع کر رہی ہے تو ایک سوال عوام الناس یا دیگر صاحبان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قریبی ملک، پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان افغانستان کو فتح مل گئی ہے تو تنظیم اسلامی نے فوراً سے ایک مہم کا آغاز کر دیا؟ یہ سوال بٹ نیچرل آ سکتا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کا جواب اس سے پہلے کہ ہمارے صحافی بھائی کو سوال کریں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ الحمدللہ بہت ساری دینی اجتماعیت اور دیگر کارپوریٹ سیکٹر کے آرگنائزیشنز کی طرح ہم بھی تنظیم اسلامی کی سطح پر اپنے ایک اینول پلانر جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اور اپنے پروگرامز کو سیٹ کرتے ہیں، اپنی مہمات کو سیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے انٹرنل پروگرام ہیں تربیت کے اعتبار سے، ایکسٹرنل پروگرامز ہیں مہمات کے اعتبار سے۔ تو یہ بات تو طے شدہ تھی جنوری 2021 میں، جنوری 2021 میں ہم نے طے کیا تھا جو سیکنڈ ہاف ہوگا 2021 کا، یعنی جولائی سے دسمبر کے دوران، اسی دوران میں تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع بھی عام طور پر نومبر کے مہینے میں آتا ہے۔ اس سے پہلے ایک مہم ہم نے ماہ اگست کے لیے پہلے سے طے کر رکھی تھی۔ یہ تو بس آپ کہیے کہ ادھر ہماری مہم 2021 کے آغاز جنوری میں ہم طے کیے بیٹھے تھے اور 27 اگست کی ڈیٹ کچھ عرصے پہلے ہم نے فائنل کی تھی کہ ادھر جو ہے وہ امریکہ، اب مجھے کہنا پڑے گا کہ امریکہ کا فال ہو گیا، کبھی کابل کا فال ہوا تھا نا، اب امریکہ کا فال ہو گیا اور ادھر طالبان افغانستان کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ البتہ ہمارے اس ملک میں میتھڈالوجی کام کرنے کے اعتبار سے خوبصورت خطاب بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، رسول انقلاب کا طریق انقلاب، اس میں ساری تفصیل ملے گی کہ ہم ایک تحریک کے راستے سے، پرامن تحریک کے ذریعے شریعت کے نفاذ کے مطالبے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ طریقہ تنظیم اسلامی کا سوچا سمجھا پہلے سے طے شدہ پاکستان کے تناظر میں موجود ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہا جائے گا کہ کم سے کم طالبان افغانستان نے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ ان کا توکل اللہ کی ذات پر تھا، ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر تھا، اور 60 ملکوں کی تمام تر ٹیکنالوجی، وہ ڈیزی کٹر ہو، وہ B-52 یا جو کچھ بھی تھا، یہ جنہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ سے ہم ایک چونٹی کے پر بھی جو ہے وہ ناپ لیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ 60,000 50,000 نہتے قسم کے لوگ، کم و بیش نہتے، اور جن کے سامنے 60 ملکوں کی ٹیکنالوجی لا کے کھڑی کر دی گئی، وہ مادیت ناکام ہوئی اور وہ ایمان جیت گیا۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہم نے 75 برس سے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا، ہمارے کاندھوں پر زیادہ بڑا قرض ہے کہ یہاں اسلام کو نافذ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے۔ ابتدا میں نے 2 آیات تلاوت کی، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ نے نبی اکرم علیہ السلام کا مشن بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، اور دین حق دین اسلام دے کر، تاکہ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب فرما دیں۔ آج یہ ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری اس مملکت خدا داد پر کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، باقی 56 ملکوں نے دعویٰ تو نہیں کیا نا مسلم ممالک، ان کے تو ناموں میں یہ نام بھی شامل نہیں۔ ایون سعودی عرب کا آفیشیل نام کیا ہے؟ المملکۃ السعودیۃ العربیہ، سعود بھی ہیں اور عربی بھی اس میں شامل ہے۔ ہم نے کہا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو قرض ہمارے ذمہ ہے۔ اور دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو کو تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد، یہ ہے اللہ کی نصرت،
تم اگر اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس سبق کے حوالے سے یہ مہم تنظیم اسلامی آج سے شروع کر رہی ہے۔ نفاذ دین اسلام مہم پورے پاکستان بھر میں، ہمیں جو بھی دستیاب اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ پبلیکیشن ہو، وہ پبلسٹی ہو، وہ سینہ بسینہ ہو، وہ ممبر کا استعمال ہو، وہ خطابات کے ذریعے سے ہو، اشتہارات کے ذریعے سے ہو، ان تمام دستیاب وسائل کو ہم استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی پورے ملک میں اسی اپنے سبق کو جو ہم بھول گئے غالباً یاد دلانے کی کوشش کریں گے۔ آخری 1 منٹ میں آپ کا لیتا ہوں۔ حکمرانوں سے تو ہمارا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خاص مسئلے پر امریکہ کو کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، تو آئیے مغربی تہذیب جو ہم پر غالب ہو چکی ہے اور مغربی آقاؤں کے پریشر میں ہم شاید بیک فٹ پر چلے گئے، ان کو بھی کہا جائے ایبسلوٹلی ناٹ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہمارے علماء کرام سے، معزز علماء کرام سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں، جیسے وہ امت کو بتاتے نماز فرض ہے، امت کو بتاتے ہیں زکوٰۃ دینا فرض ہے، امت کو بتاتے ہیں حج ادا کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے، امت کو بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنا فرض ہے، وہ امت کو بتائیں کہ اللہ کے دین کو غالب و نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ اقیم الدین، قرآن کہتا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ہم ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ 74 برس کی تاریخ و تجربات ہمارے سامنے، مشرف کے دور میں جتنی سیٹیں مذہبی جماعتوں کو ملیں اب اس کا کوئی تصور نہیں ان تعداد میں سیٹوں کے ملنے کا۔ خدا را وہ گورکھ دھندا جو ہے انتخابی سیاست کا، اس کو چھوڑیں اور تحریک اور شریعت کے مطالبے کو لے کر کھڑے ہوں۔ تحریک کے راستے سے پاکستان ہم نے لیا، تحریک کے راستے سے ختم نبوت کی تحریک کو ہم نے کامیاب بنایا، تحریک کے راستے سے ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون کی حفاظت ہم نے کی، تحریک کے راستے سے کبھی اہل تشیع نے ضیاء الحق مرحوم سے اپنی زکوٰۃ معاف کروائی تھی، اور تحریک کے راستے سے کبھی ہماری وکلا برادری نے اپنے چیف جسٹس کو بحال بھی کرایا تھا۔ ہم کہتے ہیں تحریک کے راستے سے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں۔ اور آخری بات، عوام الناس، ہم کراچی بیٹھے، کراچی والے تو پورے شہر کو بلاک کرنے پہ بڑے مشہور ہیں، ہم بھی اسی نسل سے ہیں کہ جن کے باپ دادا جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ ہم بجلی، گیس، پانی اور نہ جانے کس کس بات پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ہمارے سیلز ٹیکس کے ریٹ کم کروانے کے لیے پورے شہر کو بلاک کرتے ہیں۔ ہم کبھی اپنے ایک سیاسی جماعت کے قائد کی شان میں ہو جانے والی ذرا سی گستاخی پر پورے شہر کو بند کر دیتے ہیں۔ میری ایک التجا ہے، پرامن تحریک کے ہم قائل ہیں، پرامن تحریک کے ہم قائل ہیں کہ اللہ کا دین کو سوتیلا ہے، کھلا وارث ہے، وہ محروم ہے کہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں۔ تو یہ وہ ہم اس مہم کے ذریعے پورے پاکستان میں پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، اخلاص عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے ذمہ داروں کو بھی، ہمارے عوام کو بھی، کہ ہم اس مقصد کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملک ہمیں عطا فرمایا اس مقصد کی طرف لوٹیں۔ میں تمام صحافی بھائیوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے آپ نے وقت نکالا اور